اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 39ویں آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت تھی۔ اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہیں جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہیں، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہیں جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی۔ یہاں سے لے کر آیات 139 تک ان پر 10 انعامات اور اس 10 بدعمالیوں انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے ہی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر ان پر بھی انعام تھا، اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بدعتوں میں ان کے نقش و قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانہ میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر، کتاب اللہ کی تحریف، جبرائیل علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمانے سے یہ بھی مقصود ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچنے اور ان کے نتائج سے ڈراتی رہے۔ اگرچہ یہ لفظ واحد ہے نعمتیہ، مگر جنس مراد ہے جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِیَّ، یہاں اس کے عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ سورۃ مائدہ کی 12ویں آیت میں اس عہد کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو اچھا قرض دو گے، اور اللہ کا ان سے عہد یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ کا معنی ہے خاص مجھ سے ہے۔ فرحبونی اصل میں فرخبونی تھا، یا حذف ہوگی، اس کا معنی مجھ سے ڈرو ہے۔ خاص مجھ سے کے بعد دوبارہ مجھ سے ڈرو کی وجہ سے خاص مجھی سے ڈرو ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ خاص کے بعد مجھ کا لفظ کافی تھا، مجھی کی ضرورت نہ تھی۔ آگے 40ویں آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدکم وإیایا فارحبون۔ سب سے پہلے کافر بننے سے مراد ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہیں، تمہیں کو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اگر تم نے اس کے ساتھ کفر کرتے ہو
تو تم پہلے کافر ہو جو جان بوجھتے ہو کفر کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے اشکال لازم نہیں آتا کہ کفار مکہ نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ بِزَعْوِ وَلَا تَشْتَرُوا، اس سے مراد دنیوی مفاد کے لیے آیت الہی کو چھپانا ہے۔ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہے۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے کم قیمت خریدنے کا ذکر جہاں آیا ہے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ سورۃ بقرہ میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یکونون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ سورۃ بقرہ کی 174 سے 175 آیات میں بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے دردناک عذاب یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَجْنَبِيُّ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ سورۃ العمران کی 187 آیات میں فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تو تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر احکام الہی کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت کے لیے غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں بلکہ ایک نہایت پاکیزہ محنت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحق ما اخذتم علیہم اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت ہو اللہ کی کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے ایک خاتون کا نکاح کر دیا۔ اس کے علاوہ بخاری میں نکاح اور باب التجرید علی القرآن عن سہل ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں دم کی تعویل کیسے ہوگی؟ جن حضرات نے قرآن اور حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی ان کے نام لیواؤں نے یہ کہہ کر تنخواہ لینا شروع کر دی کہ آج کل قرآن حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد ویران ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی، بلکہ بہترین محنت اور بہترین اجرت تھی اور ہے۔ اس قرآن بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیت الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی ملے تو متاع قلیل ہے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ سورۃ الناس کی 70ویں آیت میں کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ ماشاء اللہ.